السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ٹائم۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک ہانٹیڈ ہاؤس کی انٹرسٹنگ سٹوری، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ریون ووڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو خوفناک جنگلوں میں گھرا ہوا تھا، ایک کہانی کھل کر سامنے آتی ہے جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ویسے تو اس گاؤں کے لوگ وہاں ہونے والی آفات سے واقف تھے، لیکن اس بار جو ان پہ گزرنے والا تھا وہ اس چیز سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ سب شروع ہوتا ہے ایک فیملی سے جو کچھ دن پہلے وکٹورین ہاؤس میں رہنے آئی تھی، جو کہ ٹاؤن کے ایک کنارے پر تھا۔ ایک چھوٹی بچی جس کا نام ایملی تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں رہنے آئی تھی۔ ایملی مسز اسمتھ کی ایک لوتی اولاد تھی۔ شروع میں ہر چیز نارمل تھی اور گاؤں کے لوگوں نے بھی ان کا بہت اچھے سے شہر میں ویلکم کیا تھا، لیکن پھر ان کے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہونے لگی۔ رات گئے وہاں کے پڑوسیوں نے شکایت کی کہ انہیں اس گھر میں کچھ انہونی سی چیزیں ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں کئی بار گھر سے کچھ عجیب سی سرگوشیاں سنائی دیں۔ کبھی گھر کی ساری لائٹس ٹمٹماتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کھڑکیوں میں کچھ کالے سائے کھڑے ہو کر باہر کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات چند ہی دنوں میں آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ وہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر کے اندر کسی خوفناک مخلوق کا سایہ ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ایملی ان انہونیوں سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہے۔ ایملی اکثر رات میں اٹھ کر گھر سے باہر لگے جھولے پر بیٹھ جاتی اور عجیب خوفناک آواز میں کچھ گنگناتی رہتی۔ اسی طرح ایک ویران رات ایملی گھر سے باہر نکل کر جنگلوں کی طرف نکل پڑی۔ جاتے ہوئے اسے مسٹر اسمتھ نے دیکھا۔ رات بہت سرد تھی تو انہوں نے اپنے اوپر ایک کمبل لیا اور ایملی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ایملی، کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ، مسٹر اسمتھ نے تھرتھراتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن ایملی کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، بلکہ جیسے ہی اس نے یہ آواز سنی وہ اور تیزی سے جنگل کی طرف بڑھی اور اچانک وہ مسٹر اسمتھ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مسٹر اسمتھ نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ پھر مسٹر اسمتھ کی نظر جنگل میں موجود ایک گھنے درخت پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ایملی اس درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ مسٹر اسمتھ پر خوف طاری ہو گیا۔ انہیں اپنے پاس کسی کا وجود محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، لیکن وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے ایملی کی طرف بڑھے۔ ایملی، کیا ہوا بیٹا؟ حیران کن آواز میں انہوں نے ایملی سے پوچھا، لیکن ایملی کچھ نہ بولی۔ جیسے ہی مسٹر اسمتھ نے ایملی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایملی نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ جو منظر دیکھ کر مسٹر اسمتھ کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ ایک جلی شکل والی لڑکی جس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے مسٹر اسمتھ وہاں سے واپس گھر کی طرف بھاگے اور گرتے پڑتے کسی طرح گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے ایملی کے روم میں جا کر دیکھا تو وہ سکون کی نیند وہاں سو رہی تھی۔ اس حادثے نے ایملی کے ماں باپ کے دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا اور انہیں گہری سوچ میں ڈال دیا۔ رات ڈھلتے ہی ایملی ایک عام بچے کی طرح باقی سب بچوں کے ساتھ کھیلتی، ہنستی مسکراتی ایک خوش اخلاق بچی تھی، لیکن رات خوف کا قہر طاری ہو جاتا۔ اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا، اس کی آنکھیں سیاہ کالی، کٹا ہوا چہرہ خون سے بھر جاتا اور ایک بھیانک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل جاتی۔ یہ عالم دیکھ کر سب کے دلوں میں خوف کا منظر طاری ہو جاتا۔
ایملی کے والدین کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی معصوم سی بچی کے ساتھ ہی کیوں اور کیا ہو رہا ہے، اور وہ ایملی کے اس حال سے بہت خوفزدہ اور پریشان تھے۔ لیکن کہیں نہ کہیں گاؤں کے لوگوں کو یہ معلوم تھا اور کسی طرح وہ ان سب انہونیوں سے واقف بھی تھے۔ خیر، اس طرح ڈر نے ریونسوڈ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور خوف کا یہ سلسلہ جاری ہوا۔ مسٹر تھامسن جو کہ ٹاؤن کے لائبریرین تھے، مسٹر سمتھ نے یہ سارا معاملہ مسٹر تھامسن کو دریافت کیا۔ اچانک سے مسٹر تھامسن کے دماغ میں خیال آیا کہ اس وکٹورین ہاؤس کے بارے میں کچھ کہانیاں پہلے بھی بک میں چھپی تھی، لیکن کسی نے اس پر دھیان نہ دیا، یہ سوچ کر کہ وہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں۔ مسٹر تھامسن فوراً لائبریری گئے اور وہاں دھول اور غبار سے لپٹی کتابوں کو بہت دیر تک کھوجتے رہے۔ پھر ان کا سامنا ہوا ایک ایسی کہانی سے جسے لوگ بہت عرصہ پہلے ہی بھول چکے تھے۔ صدیوں پہلے ایک ایبیگیل نامی لڑکی جو کہ اسی گھر میں رہا کرتی تھی۔ ایبیگیل میں بہت سی عجیب عادتیں تھیں، جس کا کالے جادو اور شیطانی طاقتوں میں بہت ماننا تھا۔ اس کہانی میں لکھا تھا کہ ایبیگیل ایک رات ایسے ہی روحوں اور شیطانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے عمل میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مسٹر تھامسن پہ اچانک سے خوف طاری ہو گیا کہ شاید یہ بدروح ایبیگیل کی ہے جس نے ایملی کے جسم پہ قبضہ کر لیا ہے۔ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے مسٹر تھامسن اپنے ایک دوست ڈاکٹر لارنس کے پاس گئے جو کہ مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹر تھے، اور سارا واقعہ سنانے کے بعد ڈاکٹر لارنس ریونسوڈ وزٹ کرنے پر راضی ہو گئے۔ ڈاکٹر لارنس جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے آس پاس بہت سی شیطانی طاقتوں اور سرگوشیوں کو محسوس کیا۔ وہ یہ جان گئے تھے کہ جس مخلوق کا پالا ان سے پڑنے والا ہے وہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے۔ ڈاکٹر لارنس ایملی کے روم میں داخل ہوئے اور اپنا سامان جو وہ انویسٹیگیشن کے لیے ساتھ لائے تھے روم میں لگانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے ایکوپمنٹس روم میں لگائے تو ایملی اچانک نیند سے جاگ گئی اور بیٹھ کر بہت عجیب طرح سے ہنسنے لگی، اور ایکوپمنٹس میں بہت عجیب ریڈیشنز ظاہر ہوئی۔ روم کی سب چیزیں اپنی جگہ سے ہلنے لگی اور پھر اچانک سے ایملی کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے۔ آنکھیں سیاہ کالی اور چہرے پر بھیانک ہنسی آ گئی۔ ڈاکٹر لارنس گھبرا گئے، لیکن اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے پریئر کرنا شروع کر دی۔ پریئر کی آواز سن کر ایملی زور سے چیخنے لگی اور اچانک سے ہوا میں جھولنے لگی، جیسے اسے کسی شیطانی طاقت نے اوپر اٹھا لیا ہو، اور ایک دم سے بیڈ پر گر گئی۔ ڈاکٹر لارنس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا اور وہ جان گئے کہ انہیں جلد ہی اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگلے ہی دن ڈاکٹر لارنس نے یہ عمل پوری تیاری کے ساتھ دہرانے کا فیصلہ کیا اور اپنی نالج کی طاقت سے ایبیگیل کی روح کو بلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایبیگیل کا نام زور زور سے پکارا اور کہا کہ وہ اس معصوم بچی پر سے اپنی گرفت ہٹا دے۔ پورے گھر کے بلب ایک ایک کر کر پھٹنے لگے، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر میں ہر طرف خوفناک خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر لارنس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے ایک بھیانک لڑکی آئی۔ یہ ایبیگیل کی روح تھی جس کی آنکھیں انتقام اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر لارنس نے اس سے پوچھا کہ ایبیگیل تم چاہتی کیا ہو اس بچی سے، اور حکم دیا کہ وہ ایملی کو چھوڑ کر چلی جائے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر لارنس نے ایبیگیل کی روح کو کمزور کرنے کی کوشش جاری رکھی، اور ایبیگیل نے اپنی انا اور شیطانی طاقتوں سے اس کا مقابلہ کیا، اور اس طرح اچھے اور برے میں ایک جنگ سی چھڑ گئی،
جس کی شدت سے پورا گھر کانپنے لگا، اور قہر کی یہ رات تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت سی کوششوں کے بعد ڈاکٹر لارنس ایبی گیل کی روح کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، اور ایبی گیل ایملی کے جسم سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گئی، اور ایملی کا وجود زمین پر ڈھیر ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ خیر، اس طرح برے اور اچھے میں اچھائی کی جیت ہوئی اور سب نے سکون کا سانس لیا۔ ایملی اپنے معمول کے مطابق اپنی زندگی پھر سے جینے لگی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے وہ لڑتی رہی اسے اس بارے میں کچھ یاد نہیں تھا، جیسے اس کے ساتھ کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے گاؤں میں امن لوٹ آیا، اور ایملی کے پیرنٹس نے وہ گاؤں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے ماضی کو بھلا سکیں۔ ڈاکٹر لارنس اپنے جذبے اور بہادری کی وجہ سے ریونس وڈ میں قابل احترام شخصیت بن گئے، لیکن ایبی گیل کا وجود ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جب سب لوگ اس کہانی کو بھولنے لگے تو ایبی گیل نے اپنے وجود کا احساس ایک بار پھر سے گاؤں والوں کو دلایا۔ وکٹورین ہاؤس کو کسی شخص نے خرید لیا جو کہ بالکل اکیلا تھا، اور اس گھر میں رہنے لگا، اور اس طرح خوف اور دہشت کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایک بار پھر سے جاری ہو گیا۔